أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وقال الحكيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى بسم الله الرحمن الرحيم أعطي ذوي القربى حقه بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بسم الله الرحمن الرحيم ہم نے خدا کی دی ہوئی توفیق اور فرش ازا کی برکت تین بہت مختصر قرآنی آیات اور ایک اہم آیت قرآن کی وَيُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا کے ساتھ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ چند مختصر سی قرآن کی آیات، لیکن انہی مفاہیم کے ساتھ قرآن انہی مطالب کو کہ جن کا میں ابھی سادہ ترجمہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں پیش کرنے کی. قرآن بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑے اہم مطالب، رمز قرآن یہی ہے، سر قرآن یہی ہے، حقیقت قرآن یہی ہے. قرآن کمال قرآن یہی ہے کہ بہت ہی گہرے مطالب کو، ہر زمانے سے متعلقہ مطالب کو قرآن کبھی کسی زمانے میں قرآن کے لیے لفظ نہیں آئے گا کہ اب یہ اپڈیٹ نہیں ہے، اس کی تاریخ گزر گئی ہے، اب کچھ اور آنا چاہیے، اب اس سے گہری بات اور بھی آ سکتی ہے. قرآن کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی. ہمیشہ وہ بہترین کتاب کہ جس نے تمام اختلافات کے درمیان بہترین فیصلہ دینا ہے وہ قرآن. اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو بسم اللہ سامنے لائیے، اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر اس سے استفادہ کیجیے. اللہ کی کتاب ہے، اپنے آخری نبی کے لیے بھیجی گئی ہے، رہتی دنیا تک کے لیے کتاب قانون. یہ وہ چند باتیں ہیں کہ جو آپ نے سنی ہیں، لیکن کچھ مطالب کہ جن سے ہم عموماً وہ استفادہ نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے. قرآن دیکھیے چند آیات ترجمہ کرتے ہیں. کیا فرماتا ہے قرآن؟ وَآتِ ذَوِي الْقُرْبَى حَقَّهُ. یہ قرآن کی آیت ہے، بڑی مختصر چھوٹی سی آیت ہے کہ جو ذوی القربہ ہیں، ذوی القربہ عربی کا ایک لفظ ہے، یعنی قرابت دار، یعنی رشتہ دار. اگر آسان ترجمہ کریں کہیں رشتہ دار، ذوی القربہ. اور اگر اس کا کوئی اور ترجمہ ہے تو بسم اللہ ہمیں بھی دکھائیے گا. کسی بھی مترجم نے کیا ہو، کسی بھی مترجم نے کیا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والی شخصیت نے کیا ہو، ذوی القربہ رشتہ دار ہی کے معنی میں. آتی ذوی القربہ حقہ. قرآن کہتا ہے کہ اور جو ذوی القربہ ہیں نا، ان کا حق دو، دینا ہے تمہیں، ذوی القربہ کا حق دو. نہیں آئے سمجھ میں ذوی القربہ،
قرآن نے پھر ایک اور آیت میں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرٍ، ہم نے پڑھی ابھی آپ کے سامنے. خدا نے کہا کہ ان سے کہیے، اب یہ سب جمع ہوئے آ کے آپ کے لیے کہتے ہیں کہ آپ نے تو بہت زحمت اٹھائی ہے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے. جب سب مسلمان ہو گئے، مدینہ ایک خوبصورت جگہ ہو گیا، اکثر لوگ صحابی ہیں، اکثر لوگ رسول اللہ کو دیکھنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اکثر نے آپ کی زیارت کی ہے. مدینہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، صحابی، قاری، حافظ ہر گلی ہر کوچے میں موجود ہیں. اب یہاں پر اس جگہ پر لوگوں نے سوچا کہ اب رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بہت زحمت اٹھائی آپ نے. اچھا، یہ زحمت اٹھائی نوجوان نسل کے لیے اتنا کلیئر نہیں ہے، مجھے یقین ہے اتنا واضح نہیں ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اللہ کے دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے کتنی زحمت اٹھائی. ایک آدھ واقعہ جو کبھی ہماری درسی کتابوں میں تھا، جو ہمیں اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی، اب نہیں ہے، کبھی تھا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ مکے میں ہیں اور کسی نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جس دین کی آپ پیروی کر کے اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، ایک کالا غلام ہے، حبشی غلام کہلاتے تھے. کہاں پر ہے وہ؟ طائف میں. طائف بہت فاصلہ ہے، ذرا نقشے میں جا کے دیکھیے گا، مکے سے طائف. وہاں پر وہ بھی اسی دین کو قبول کرنا چاہتا ہے، آپ کے دین کو. اے رسول اللہ، آپ کے دین کو قبول کرنا چاہتا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ اچھا. مکے سے خفیہ سفر کیا ہے، مکے سے، ابھی مدنی زندگی شروع نہیں ہوئی ہے، مکے سے خفیہ سفر کیا ہے. طائف پہنچے ایک غلام سے ملاقات کے لیے، ایک غلام سے ملاقات کے لیے، کہ اس نے کہا ہے کہ میں، وہ بھی ایک احتمال دیا، کسی نے کہ احتمال دیا ہے کہ شاید وہ اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے. آپ پہنچ گئے، وہ گھبرا گیا، آقاؤں سے ڈر گیا. اس نے کہا نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں. رسول اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم نے ہمارا دین قبول نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بتانا مت کسی کو کہ میں یہاں آیا تھا. اپنے آقاؤں سے ڈر گیا، چھپا نہیں سکا، بتا دیا. اور پھر یہاں سے آپ نے واقعہ بزرگوں کو یاد ہوگا، جوانوں کو نہیں معلوم. یقیناً مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جوانوں کو نہیں معلوم کہ پھر ان آقاؤں نے، ان خبیثوں نے اپنے بچوں کو یہ کہہ کے کہ یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، پتھر مارو. اور رسول اللہ کو طائفی گلیوں میں پتھر مارے گئے. اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کی نالین مبارکین دونوں خون سے بھر گئیں. یہ واقعہ ہمارے یہاں، ہمارے زمانے میں کتابوں میں تھا، لیکن اب کیونکہ رسول اللہ کی سیرت کو، اہم مطالب کو، اسلامی ہسٹری کو ختم کیا جا رہا ہے، تو یہ سب صاف ہو رہا ہے. اب یہ کتابیں اب اس طرح نہیں آتی. بڑی بات ہے، صرف ایک شخصیت، ایک انسان، وہ بھی کالا حبشی غلام، اور آپ کو احتمال دیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے، اور آپ مکے سے طائف جائیں اور وہاں پہ جا کے لوگوں سے پتھر کھائیں. یہ وہ بات تھی جو مدینے والے سوچ رہے ہیں. مدینے والے سوچ رہے ہیں کہ اب اجر دینے کا وقت ہے، رسول اللہ کو اجر دیا جائے. بدلہ، اجر کا آسان ترجمہ بدلہ، جزا، آپ کے کیے ہوئے کام کا نتیجہ، کچھ نہ کچھ آپ سے. یہاں اللہ نے کہا کہیے، اے رسول ان سے کہیے جو آپ کو اجر دینے کے لیے آئے، لا اسألکم علیہ اجر، کہ میں آپ سے کوئی اجر نہیں چاہتا. تم دے نہیں سکتے، اصل میں چھوڑ دو، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، مگر کیا؟ الا المودۃ فی القربہ، صرف یہ ہے کہ ہمارے قرابت داروں سے، فی قربہ، وہی لفظ آ گیا، اتل ذوی القربہ، آتی ذوی القربہ حقہ، یہاں دوبارہ آ گیا کہ صرف یہی ہے تم سے کہ ہمارے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے محبت کرو. لفظ محبت مودت کا ترجمہ، بھائی کہ مودت کا ترجمہ نہیں ہے. محبت سے کوئی اوپر کی بات ہے، مودت محبت سے اوپر کی بات ہے. اگر لفظ محبت ہی یہاں مطلوب ہوتا تو قرآن کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ محبت لکھ دیتا. عربی کا لفظ ہے محبت بھی، حب عربی کا لفظ ہے.
لیکن مودت کہا ہے. مودت محبت سے اوپر کی کوئی چیز ہے. ہم یہ چھوڑ دیں, یہ ہمارا آپ کا داخلی مسئلہ ہے, اس کو بعد میں کہیں سلجھا لیں گے. درود پڑھیں محمد والے محمد. اب یہ دو آیات آ گئیں, ذوی القربہ کا تذکرہ ہوا. ابھی بھی مسلمان قرآن پڑھتے ہیں لیکن ذوی القربہ کے بارے میں پوچھا نہیں کہ بھائی ذوی القربہ کون ہے, جن کی قرآن اتنی تاکید کرے کہ اجر رسالت کو چھوڑ دیجیے, آپ ذوی القربہ سے محبت مودت کیجیے. کون ہے؟ ابھی بھی نہیں آیا. پھر قرآن کی ایک اور آیت ہے جو ہم نے یہاں آپ کے سامنے پڑھ دی. وہ کیا تھی؟ انما یرید اللہ, انما بے شک, یقیناً. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں. انما جب آپ کہہ دیتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے خالی یہ بات امپورٹنٹ ہے اور کوئی بات نہیں. انما یرید اللہ, اللہ یہ چاہتا ہے, اللہ یہ چاہتا ہے. ہاں جی, اللہ نے ارادہ کر لیا ہے. یرید اللہ, اللہ کا ارادہ. یہ عربی کا لفظ ہے ارادہ یریدو. اللہ نے ارادہ کر لیا ہے. کیا ارادہ کر لیا اللہ نے؟ لیذھب عنکم الرجس, کیا آپ سے ہمیشہ کے لیے نجاست کو دور کر دے. ویطہرکم تطہیرا, اور آپ کو وہ پاکیزگی دے کہ جو حق بنتا ہے پاکیزگی کا. اب یہاں پر لفظ اہل بیت ہے اسی قرآن کی اسی جگہ پر. لفظ اہل بیت, پورا اہل بیت, نہ کم نہ زیادہ. میں نے جس طرح آیات پڑھی لگتا یہ کہ جیسے ایسے آیت اتری ہے کہ جس میں اہل بیت کا تذکرہ ہی نہیں ہے, کیونکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جب ترجمہ کیا تو لفظ اہل بیت کو غائب کیا ہے. کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. آگے ہے اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب آپ ذوی القربہ کو نہیں سمجھے تو پھر لفظ اہل بیت کو باقاعدہ لے کر آئے. یار اب تو سمجھو کہ یہاں کوئی امپورٹنٹ. اچھا یہ بات میں روایات نہیں سنا رہا آپ کو, میں یہ قرآن کی آیات سنا رہا ہوں. روایات سے تو ذوی القربہ اور اہل بیت کا موضوع ہی غائب ہے. روایات سے غائب ہے جو آپ کو پڑھائی جاتی ہیں. ان سے کب پتہ چلا آپ کو؟ آپ کو سب پتہ چلا کہ جب طارق جمیل صاحب, جانتے ہیں نا آپ لوگ لفظ طارق جمیل کو, آپ جانتے ہیں نا سر؟ میرے خیال ہے مناسب ہے آواز نہ بڑھائیں, اگر گونج جائے تو پھر گڑبڑ شروع ہوتی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. طارق جمیل ایک بڑی شخصیت ہیں, ایک بڑے مبلغ ہیں, اور شاید خدا نے توفیق دی ہے کہ بہت سارے دلوں کو موم کیا ہے, اسلام کی طرف متوجہ کیا ہے, انسان کو پریکٹیکل مسلمان بنایا ہے. ایک بڑا انسان ہے وہ. یہ بندہ ہے خدا جس کی آڈیو موجود ہے, یعنی وائس ریکارڈنگ ان کی اپنی ہے. یہ میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں یہ ان کے اپنے کہے ہوئے ہیں, میری طرف سے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے جب فلاں شخصیت کی کتاب میں, ان کا نام بھی موجود ہے, وہ بھی بہت بڑا انسان ہے, فلاں اردو میں لکھتے ہیں, ان کی کتابیں جب میں نے اردو زبان میں ان کی کتابیں پڑھیں اور اہل بیت کا منصب, اہل بیت کا مقام, اہل بیت کی اہمیت, اہل بیت کا اتنا تذکرہ قرآن نے کیا, تو پھر روایات میں جب ہمارے یہاں نہیں تھا اور اس شخصیت نے بتایا کہ اہل بیت کس طرح سے روایات سے غائب کی گئی ہیں, اور مجھے پھر اہل بیت کے مقام اور منزلت کا احساس ہوا کہ بھائی ان کے بغیر تو دین کامل نہیں ہوتا, ان کے بغیر دین کامل نہیں ہوتا. تو میں نے, آغا فرما رہے ہیں طارق جمیل, اپنی گفتگو کا جملہ ہے, اپنی گزشتہ زندگی پر استغفار کی ہے. اپنی گزشتہ زندگی پر استغفار کا, بالکل, کہ میں نے بغیر اہل بیت کی پوری زندگی گزار دی. استغفار کی ہے میں نے. ہم یقین رکھتے ہیں جتنا قرآن نے اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اتنا ہی روایات نے بھی, وہ جتنا قال رسول اللہ ہے, قال رسول اللہ ہے, قال رسول اللہ ہے, ہر قول ہر جگہ پر اہل بیت کا بھی اتنا ہی تذکرہ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بیلنس نہ کیا ہو. قرآن کو اور اہل بیت کو رسول خدا نے بیلنس نہ کیا, اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کب پتہ چلا؟ جب آخری خطبہ آپ نے دیا ہے. آخری خطبہ آپ نے کہاں دیا؟ مینا کے مقام پہ. وہی مینا, وہی عرفہ, یعنی وہی آخری حج جو رسول اللہ کی زندگی کا آخری حج کہلاتا ہے, جہاں ایک بہت بڑی اکثریت جمع ہو گئی, یا یوں کہیے کہ اکثر مسلمان جمع ہو گئے, اکثر مسلمان آ گئے نا. آخری حج ہے نا, پتہ چل گیا تھا, سب کو پتہ چل گیا تھا کہ رسول اللہ کا آخری حج ہے. مسلمان جمع ہو گیا تھا کہ یہ آخری حج ہے. اب وہاں پر آپ نے جب خطبہ شروع کیا ہے نا, بسم اللہ, یہ تمام کتابوں میں, اس کا کوئی تعلق کسی خاص فرقے سے نہیں ہے,
تمام فرقوں میں یہ بات موجود ہے. آخری خطبہ ٹھیک ہے, تشیع میں آخری خطبہ ہم کہتے ہیں جو غدیر خم کے موقع پہ دیا گیا, صرف 17-18 دن کے بعد, ہم اس کو آخری خطبہ کہتے ہیں. سوری, صرف 8-9 دن کے بعد جو خطبہ دیا گیا ہم اس کو آخری خطبہ کہتے ہیں. لیکن چلیں, رسول اللہ کی زندگی کا آپ کے مطابق آخری خطبہ, اس کا بھی آغاز یہاں سے ہوتا ہے. انی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اللہم صلی علی محمد. انی, یقیناً میں, تارکو, چھوڑ کے جا رہا ہوں, ترک کرنا, تارکو, فیکم, تمہارے درمیان, ثقلین, دو گراں قدر چیزیں. انی تارکو فیکم ثقلین, دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و اہل البیت, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اہل البیت. کئی اضافہ ہوا ہے, وہ اہل البیت و اطرتی, وہ اہل البیت و سنتی, یہ اضافہ ہوا. چلیں کوئی مسئلہ نہیں, بات وہی ہے کہ ہم دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک ہماری اطرت ہے, ہمارے اہل بیت ہے, ہماری سنت ہے. تینوں چیزیں ایک ہی ہیں. ما ان تمسکتم بہما, بڑا زبردست جملہ ہے. جب تک تم ان دونوں سے اپنا تمسک رکھو گے, جڑے رہو گے, لن تضلوا بعدی, میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. حتی یردا, یہاں تک کہ یہ پلٹ آئیں, الیہ, مجھ تک, الی الحوض, وہ حوض کوثر کے جہاں میں ہوں. یہ دونوں ہم پلہ, بیلنس, ایک ہی چیز ہے, جدا جدا نہیں ہے. قرآن اور اہل بیت یہ ایک ساتھ ہمارے پاس آ جائیں گے حوض کوثر تک. یہ جدا نہیں ہوتے, یہ جدا نہیں ہوتے. اب تم چاہے انہیں جدا کرنے کی کوشش کرتے رہو, زمین پر تم جدا کر سکتے ہو. تم نے کیا, اگر زحمت نہ ہو, تھوڑا سا جگہ کافی آگے آ جائے نا, ادھر پیچھے بیٹھنے والوں کو تھوڑا سا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. یہ جدا ہونے والی دو قیمتی چیزیں جدا ہونے والی نہیں ہیں. جب رسول اللہ نے فرمایا تو کوئی شک اس میں کرنا نہیں چاہیے. یہ دو چیزیں, اور آپ نے اگر ان کو جدا کیا, آپ نے سمجھا کتاب کافی ہے, تو بھی گئے. اور اگر آپ نے سمجھا کہ السلام علیکم اہل البیت کافی ہیں, تو بھی گئے. دونوں نظریے صحیح نہیں. بھائی رسول اللہ کی فکر سے ٹکراتے ہیں, اس کا مطلب اسلام سے ٹکراتے ہیں, اور اگر اسلام سے ٹکراتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے نظریے کو صحیح کرنا چاہیے. نہیں, قرآن پر زیادہ محنت کرتے ہیں, اہل بیت ہوا تو ٹھیک ہے, گئے, گمراہ ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلے گا وہ کہاں گئے, آپ کو اغوا کر لیا شیطان نے. نہیں, ہم صرف اہل بیت سے جڑ جاتے, قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ بھی گئے, آپ بھی نہیں بچے. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں, ہم نے تو رسول اللہ کی روایت پڑھی. وہ کہتے ہیں یہ دونوں ایک ساتھ ہیں, اور اگر تم نے گمراہ نہیں ہونا تو ان دونوں کو ایک ساتھ ہی لے کے چلو. ایک جیسا وقت دینا ہے, تم نے ایک جیسا وقت دینا ہے. تمہاری نگاہ میں کسی ایک کی اہمیت زیادہ, کسی ایک کی کم, کیا کر رہے ہو؟ اتنی محنت کی رسول اللہ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے, کتنی قربانیاں دی ہیں. یہ دونوں جڑ جائیں تو بنتا ہے اسلام. دوبارہ, اگر یہ دونوں جڑ جائیں, اور جہاں جڑے ہوئے, جن جگہ, جن ملکوں میں, جن کے ذہنوں میں, جن فرقوں میں اور جن ذہنوں میں یہ جڑے ہوئے ہیں, وہاں آج بھی اسلام مضبوط ہے, وہاں آج بھی اسلام طاقتور ہے. اور جہاں جس جگہ پہ یہ دونوں آپ نے جدا کرنے کی کوشش کی, بہت نقصان اٹھایا, بہت نقصان اٹھایا. اور اب جو اہل بیت علیہم السلام کا ماننے والا ہے, سب سے بڑی ذمہ داری تو اس کی بنتی ہے, بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے بھائی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے تمام ائمہ نے
اس اسلام کو باقی رکھنے کے لیے وجود میں نہیں لانے کے لیے. وجود میں تو رسول اللہ لے کر آئے, اللہ لے کر آیا ہے, شریعت آئی ہے, قرآن آیا ہے, آ گیا اسلام, مکمل بھی ہو گیا ہے. مکمل ہوا ہی نہیں ہوا ہے, قرآن کی آیت ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اور اب یہ مکمل بھی ہو چکا ہے, اب اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ کوئی اضافے کی ضرورت ہے. جنہوں نے کیا غلط کیا ہے, کسی بھی طرح سے کیا ہے, غلط کیا ہے. قرآن کہتا ہے مکمل ہے, قرآن کی آیت ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. ہم تو راضی ہے کہ بس دین اسلام ہے. عند اللہ ایک اور آیت ہے, یہ ان الدین عند اللہ اسلام, کہ ان الدین عند اللہ اسلام, کہ اللہ کے یہاں دین صرف ایک ہے, اسلام. الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم, کیا بات ہے. اگلی آیت کہا کہ آج تمہارے کفر رکھنے والے, تمہارے مخالفین آج تم سے مایوس ہو گئے. الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم, کیونکہ تمہارا دین کامل ہو گیا ہے. آج سب تم سے مایوس ہو گئے ہیں. یہ دین کامل ہے, اور جب یہ کامل ہے اور اتنا خوبصورت ہے اور اتنا قیمتی ہے کہ اس کو پھیلانے کے لیے میں نے رسول اللہ کی مثال دے دی آپ کو. طائف چلے گئے, لوگوں سے پتھر کھا رہے, اور جب اسی پر مشکل وقت پڑا, یوں نہیں ہے کہ یہ اب اگر مکمل ہو گیا تو خطرے میں نہیں ہے. یہ ہم نے نہیں کہا کہ یہ خطرے میں نہیں ہے, یہ خطرے میں ہے. اسے لوگ تمہارے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کریں گے, اور زیادہ تر وہی لوگ کریں گے جنہوں نے اس سے پہلے ادیان کو خراب کیا ہے. حضرت عیسیٰ کا دین آیا بغیر تحریفات کے اس وقت دنیا کے اندر ہے. جی نہیں, تحریف ہو چکا ہے. اتنی زیادہ بائبل اتنی زیادہ ہیں جو اللہ کی کتاب تھی, حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی, کہ آپ تعجب کریں گے. اور ہر بائبل ایک دوسرے سے مختلف ہے, مفاہیم مختلف ہیں. اللہ کے دین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, انہوں نے کہا عیسائیت, بلکہ ٹھیک نہیں ہے, اسلامی تھا لیکن تھوڑی سی کم گہرائی کے ساتھ. اسلامی تھا, تھوڑا ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے, لیکن اس کو سن لیجئے, بعد میں کبھی ہضم کرتے رہیں گے. تھا اسلام لیکن تھوڑی کم گہرائی کے ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپ نے ان کتابوں کو جو بائبل تھی اتنا تبدیل کیا کہ آج سمجھ میں نہیں آتا اصل بائبل کہاں ہے, عیسیٰ کے ماننے والے کہاں ہیں. اس سے پہلے آئیے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, انہوں نے اتنا خراب کیا تورات کو, پتہ ہی نہیں ہے حقیقت تورات کہاں ہے, کس کے پاس ہے, کہ اللہ کو کہنا پڑ گیا. اس زمانے کے انسانوں کو دیکھتے ہوئے جو ادیان کے اوپر اپنا ایمان رکھ کے ادیان کو خراب کیا کرتے تھے, کہ اللہ کو کہنا پڑ گیا کہ بھائی یہ جو کتاب اللہ کی اب بھیجی ہے نا, اللہ نے وہ کتاب جو اب بھیجی ہے جسے آپ قرآن کہتے ہیں, اس قرآن کو کہا کہ یہ ذکر ہے, یعنی قرآن ذکر ہے, ان لہ لحافظون, اور اب میں اس کی حفاظت کروں گا. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی, اب میں اس کی حفاظت کروں گا. اسلام بھی امپورٹنٹ ہو گیا, قرآن بھی امپورٹنٹ ہو گیا. اب یہ دونوں ورثے میں مل گئے اہل بیت کو, اہل بیت کو ورثے میں مل گئے, اور اہل بیت سے کہا گیا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کریں. اب کیونکہ انہوں نے تو رسول اللہ کی سیرت کو دیکھا ہوا تھا, اب اہل بیت سے زیادہ کسی نے رسول اللہ کی سیرت کو دیکھا تھا, تو ہمارے سامنے ان کو بھی لے آئیے کہ نہیں بھائی, علی سے زیادہ کسی نے ٹائم گزارا ہے, فاطمہ سے زیادہ کسی نے وقت گزارا ہے, لے آئیے گا. حسن اور حسین سے زیادہ کسی نے رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارا ہے, لائیے گا ہمارے سامنے بھی. انہوں نے گزارا. کیسے پتہ چلتا ہے؟ خالی روایات آئیں, آپ کے لیے کافی نہیں تھا کہ صرف روایات میں فاطمہ کا ذکر, صرف روایات میں علی کا ذکر, آپ کے لیے کافی نہیں تھا. عملی طور پہ رسول اللہ نے مسجد میں حسن اور حسین کو گودوں پہ بٹھایا, آپ کے لیے کافی نہیں تھا. آپ ابھی بھی ان کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے. پھر یہ اہل بیت کیسے آپ کو سمجھائیں کہ ہماری اتنی ویلیو کیوں کہ قرآن نے ان کو جگہ دی, ہماری اتنی ویلیو کیوں کہ ہمارے ذمے اس اسلام کو بچانے کی ذمہ داری لگائی گئی. جب آپ کی سمجھ میں نہیں آئے نا, تو پھر یہاں پر علی نے اس اسلام کو بچانے کے لیے سب سے بڑی قربانی دی ہے. اور پتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں اس قربانی کو؟ فاطمہ. اس قربانی کو کہتے ہیں فاطمہ. بہت قیمتی ہے مومنین کے لیے, فاطمہ بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے. اوہ, علی کے لیے بہت قیمتی ہے. ایسا نہیں کہ اگر علی قربانی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اہمیت کم تھی. نہیں بھائی,
لیکن جس چیز کے لیے فاطمہ کو قربان کیا جا رہا ہے نا وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. جو سمجھنے کی بات ہے نا, جس پہ تھوڑا سا مومنین جو ہے نا وہ پہلو بدلنا شروع کر دیتے ہیں, تھوڑا مشکل لگنے لگتا ان کو. فاطمہ کی قربانی دی ہے بھائی علی نے. نہیں پتا چلا آپ کو؟ عجیب ہے. کہا علی یہ تلوار. فاطمہ کہتی ہیں اے علی یہ تلوار جب بھی جنگوں سے واپس آتی تھی میں ہمیشہ اس کے خون کو صاف کیا کرتی تھی. اب گھر پر حملہ ہو رہا ہے اور آپ یہ تلوار نہیں نکال رہے. فاطمہ کہہ رہی ہیں اپنے لیے نہیں تھا انشاءاللہ, وہ بھی معرفت کی اسی منزل پہ تھی جس پر علی مولا کائنات تھے. درود پڑھے محمد والے محمد. ان کے لیے نہیں تھا یہ جواب جو علی اب دے رہے ہیں, فاطمہ کے لیے نہیں تھا, یہ آپ کے لیے اور میرے لیے تھا. کہا فاطمہ یہ جو اذان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان میں جو آپ کے بابا کا نام آ رہا ہے نا, اور آپ چاہتی ہیں کہ یہ نام باقی رہے, تو پھر علی کی تلوار کو نیام میں ہی رہنے دیں. اوکے کلیئر جناب فاطمہ, بس کافی ہے, سمجھ میں آ گیا. یعنی سازش یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کا مقام نہ دیا جائے, سازش یہ ہے کہ رسول اللہ کے مقام کو نماز اور اقامت سے باہر لایا جائے. جی جی یہی وہ بات ہے جو فاطمہ بھی سمجھ گئی اور علی بھی جانتے تھے, اس لیے قربانی دی. اتنی بڑی قربانی, جی جس چیز کے لیے قربانی دی جا رہی ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. سارے انبیاء کی محنت ہوئی ہوئی ہے, آسمانی کتابیں اسی لیے نازل ہوئی تھیں, آخری نبی تکمیل کر رہے تھے سارے انبیاء کے پیغام کو, ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن. اب اگر ان دو چیزوں کی حفاظت, جسے آپ سنت کہیں اور قرآن کہیں, آپ اہل بیت کہیں اور قرآن کہیں, آپ سیرت کہیں اور قرآن کہیں, آپ اطرت کہیں اور قرآن کہیں, اگر اس کی حفاظت اہل بیت کے ذمہ نہیں تو پھر کس کے ذمہ ہونی ہے؟ انہوں نے کہا ہم قربانی دیں گے. مانگتے رہو قربانی, ہم دیتے رہیں گے. عجیب گھرانہ ہے. ابھی 4 سال کے سید سجاد کہ جن کی مناسبت سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم, ہم نے چاہا تھا کہ کیونکہ ایام شہادت آپ کے چوتھے امام کی شہادت کے ایام ہے, مناسبت ہو انشاءاللہ مجلس کے اندر کوئی ربط دیا جائے. 4 سال کے ہیں جب مولا کائنات کی شہادت ہوتی ہے. سید سجاد نے 4 سال علی کا زمانہ دیکھا ہے. کیا بہترین وقت ہوگا سید سجاد کے لیے, یہ والا وقت بہترین وقت تھا. 4 سال آپ نے دیکھا. ہاں آپ نے اس سے پہلے والا وقت نہیں دیکھا کہ جب امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو واپس آنا پڑا تیروں کے ساتھ. ٹھیک ہے آپ نے وہ وقت نہیں دیکھا, لیکن آپ نے سنا ضرور ہوگا کہ حسن کے ساتھ کیا ہوا. سجاد نے اس گھر میں سنا ضرور ہوگا, لیکن نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ غلط, سوری, میں ایک اور چیز کی طرف چلا گیا تھا. آپ نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب تیر, ہاں جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ نے نہیں دیکھا, وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو ان لوگوں نے حال کیا, آپ نے وہ نہیں دیکھا, لیکن آپ نے سنا ضرور ہوگا کہ فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا, حسن کے ساتھ کیا ہوا آپ نے دیکھا. سید سجاد نے حسن کے ساتھ کیا ہوا دیکھا. انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ کا کیا مقام تھا اس شخصیت کا, یقیناً پتا تھا, لیکن پھر بھی کیا حال ہوا ہے. اور اب آپ تیار ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اب کربلا, اور آپ کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے, آپ تیار ہیں. اس گھر کا ہر فرد تیار ہے. بڑی عجیب سی بات, اس گھر کا ہر فرد تیار ہے. کچھ اس طرح تربیت ہوئی ہے, جس طرح تربیت ہوئی ہے کہ بھائی خطرے میں, قربانی کے بغیر, وہ بھی حسین کی قربانی کے بغیر. یعنی آپ سے کم پر
بیداری نہیں آئے گی، آپ سے کم پر لوگ متوجہ نہیں ہوں گے کہ کیا ہو گیا اسلام کے ساتھ؟ کہ نہیں، جب تک رسول کا نواسا، جب تک فاطمہ کا بیٹا، جب تک آپ نہیں اپنی قربانی دیں گے احساس ہی نہیں ہوگا کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا. میں تھوڑا بتاؤں آپ کو، میں آپ کو ایک قول سے سناتا ہوں. درود پڑھے محمد والے محمد. یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، یہ امیر المومنین کا خطبہ ہے کہ جب آپ کو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ بنایا گیا. یہ خطبہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ نہیں ہے، یہ خطبہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ نہیں ہے، پہلا خطبہ معرفت والا خطبہ ہے. یہ خطبہ نمبر، اگر غلطی نہیں کر رہا، 16 ہے، خطبہ نمبر 16. لیکن مولا کائنات کو خلافت ملنے کے بعد کا پہلا خطبہ. میں پورا خطبہ نہیں، صرف وہ جملہ جو حالات کو سمجھنے کے لیے کافی ہو کہ یہ حالات کیا ہو چکے ہیں کہ جب آپ کے ہاتھ میں خلافت آئی ہے. آپ کو مسلمانوں نے جمع ہو کے کہا ہے کہ آپ خلیفہ بن جائیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے مت بناؤ، مجھے اپنا وزیر بنا لو، مشیر بنا لو، خلیفہ کسی اور کو بنا لو. کہا نہیں، آپ ہی بنیں گے. اور ہجوم اتنا کہ امام فرماتے ہیں قریب تھا کہ حسن اور حسین ان کے پیروں کے نیچے آ جائیں. اتنا زوردار حملہ کیا مسجد کے اوپر، آپ ہی کو ہمارا خلیفہ بننا ہے. اچھا بھائی، بن جاتے ہیں. چند باتیں کی بڑی امپورٹنٹ آپ نے سنی ہوئی ہیں. یہ والا جملہ میں عربی میں سناتا ہوں، وہ چند باتیں جو آپ نے سنی ہوئی ہیں. دیکھو مجھے مت بناؤ، کیونکہ میں اگر ناجائز کنیزیں شادی کے مہر میں دی گئی ہوں گی، 25 سال کا ایک وقت ہوتا ہے بھائی، 25 سال میں پتہ نہیں کتنی شادیاں ہوئی ہوں گی، پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ دھاندلی ہوئی ہوگی. کہا اگر کنیزیں مہر میں دی گئی ہوں گی تو میں انہیں بھی واپس پلٹاؤں گا اگر تم نے مجھے خلیفہ بنایا. اب یہ تو بڑا سخت تھا. یہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہے، کتنے عرصے کنیزیں ہمارے پاس رہی، اولادیں ہو چکی ہیں، اب تو دادا بنے ہوئے بہت سارے بچوں کے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں واپس پلٹاؤں گا. علی کو دے رہے ہو تم. جو علی بڑی عجیب شخصیت ہے بھائی، مہمان ملنے آ رہے ہیں، وہی کہ جن کی وجہ سے پھر بعد میں جنگ جمل، جن کی وجہ سے پھر جنگ جمل وجود میں آئی تھی. وہی دو شخصیات ملنے آئی ہیں. مولا کائنات پوچھ رہے ہیں کیوں آئے ہو؟ کیا مطلب؟ آپ سے ملنے آئے؟ کیا اوکے، یہ تمہیں سمجھ میں آ گیا ملنے آئے ہو. پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی حکومتی کام ہے یا کوئی شخصی کام ہے؟ اگر شخصی کام ہے اور حکومتی کام ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہہ رہے ہیں دونوں. کیا فرق پڑتا ہے مولا؟ آپ کے پاس آئے ملنے کے لیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر فرق پڑتا ہے، کیونکہ یہ دو چراغ رکھے ہوئے نا. مجھے ان میں سے سوچنا ہے کہ کون سا والا روشن کروں. اگر تم آئے ہو حکومتی کام سے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر چراغ جلے گا یہ والا، اور اگر تم آئے ہو شخصی کام سے تو یہاں پر چراغ جلے گا یہ والا. بھائی یہ کون سی شخصیت ہے بھائی؟ ذرا مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے، آسان زبانیں سمجھائیں. کہا آپ سرونٹ ہیں گورنمنٹ کے، اس وقت بچوں کو پڑھاتے ہیں اسکول میں یا آفس میں کہیں جاب کرتے ہیں، اور اگر آپ حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں تو آیا وہاں پر سارا ٹائم آپ گورنمنٹ کو دیتے ہیں یا کچھ ٹائم بیچ میں سے نکل کے بچوں کو بھی لینے جاتے ہیں اسکول کے لیے؟ علی ہوتے نا تو آپ نہیں ہوتے، حکومت کے کسی عہدے پر آپ نہیں ہوتے. اگر علی ہوتے مشکل ہو جاتا. درود پڑھ دیں محمد والے محمد کا. اب یہ تو بڑا عجیب سا مسئلہ تھا کہ علی آپ یہ چراغ جلائیں گے یا آپ چراغ جلائیں گے؟ انہوں نے کہا بھائی یہی ہوگا، علی کو مت دو خلافت. بہرحال جو مولا کائنات نے جملہ کہا نا عربی میں ذرا سنیے گا، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ حالات سمجھ میں آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا وان بلیت
بلیتکم قد عادت کہیئتھا یوم بعث اللہ نبیکم. امام فرماتے ہیں پہلا خطبہ خلافت ملنے کے بعد مسجد کوفہ مسجد مدینہ ممبر پہ آپ بیٹھے ہوئے, مسلمانوں کا رش, آپ نے خلیفہ بننا ہے. کہتے ہیں پتہ ہے کیا ہوا, اب آ رہے ہو, اللہ جان لو کب آ رہے ہو تم میرے پاس, کہ جب وہیں پلٹ چکے ہو کہ جہاں سے نبی نے رسول اللہ نے کام کا آغاز کیا تھا. علی نے کام کا آغاز کیا, رسول اللہ نے. یعنی ہم نہیں, تم سب اب ظاہری مسلمان ہو لیکن تمہاری عادتیں بگڑ گئی ہیں. اب مسئلہ یہ کہ تم کہتے ہو سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر ہمیں بیت المال سے زیادہ ملنا چاہیے. علی کہتا ہے بھائی برابر کا حصہ ہے. کیا مطلب برابر کا حصہ؟ بھائی ہم سینئر ہیں, اتنی تلواریں چلائی ہیں ہم نے. علی نے کہا برابر کا حصہ ہے. علی کیا کہہ رہے ہیں ہاں, فلاں جنگوں میں ہم نے کمانڈ تم نے کی ہو, برابر کا حصہ ہے. کوئی تعصب نہیں, ہمارا قبیلہ, علی دیکھو قبیلہ, ارے برابر ہے سارے قبیلے. بھائی میں, آپ دیکھ نہیں رہے, میں یعنی ایک امیر آدمی ہوں, میں 4-5 گاڑیاں ہیں میرے گھر پہ, ارے برابر کا ہے بھائی حصہ. آپ سمجھ نہیں رہے, میں ایک بہت بڑا عالم ہوں, گارڈ رکھے ہوئے میں نے پجیروں میں, ارے برابر ہے بھائی, ہر انسان برابر ہے. علی کا دین بہت مشکل ہے. بھاگنا شروع ہو گئے لوگ چھوڑ کے. انہوں نے کہا نہیں بھائی علی نہیں چاہیے. علی نے کہا کام کا آغاز وہیں سے کرنا ہے مجھے کہ جہاں سے رسول اللہ نے کیا تھا. گیا سب, کتنا گیا اندازہ کریں گے آپ. سید سجاد کا جملہ سناؤں آپ کو, بہت سخت ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ, صلی علی محمد آل محمد. سارا مولا کائنات فرماتے ہیں, سید سجاد فرماتے ہیں جب میں واپس آیا کربلا کے حادثے اور واقعے کے بعد مدینے, تو کہا مدینے کی یہ حالت تھی کہ یہاں بنو ہاشم نماز بھول گئے تھے. نہیں کہا عام مسلمان, کہا بنو ہاشم نماز بھول گئے تھے. یہ مدینہ اب یہ نانا کا مدینہ, رسول اللہ کا مدینہ, علی کا مدینہ, فاطمہ کا مدینہ نہیں رہا. اب یہاں کچھ اور ہو رہا ہے. اس مدینے کے لوگوں کی عادتیں خراب ہو چکی ہیں. پتہ تو چل رہا ہے کہ یہ مدینہ رسول اللہ کا مدینہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں اور ان سب کو پتہ ہے اہل مدینہ کو کہ یہ سفر آخری سفر ہے, واپسی کا نہیں ہے. اور آپ اس لیے نکل رہے ہیں کہ زبردستی آپ سے بیعت مانگی گئی ہے, آپ اس لیے چھوڑ رہے ہیں. لیکن آیا اہل مدینہ آپ کے ساتھ نکل آئے سارے باہر؟ نہیں بھائی نہیں نکلے. اکثریت نے بیعت کر لی, نہیں آیا آپ کے ساتھ باہر. بھائی یہ وہی حسین ہے جنہیں نانا نے اپنے رسول اللہ نے اپنے زانوں پر بٹھایا. عجیب, آپ کو میں ایک بات اتفاق سے آج ہی اسی مجلس کے لیے کتاب دیکھ رہا تھا, کچھ چیزیں سن رہا تھا, تو ایک عجیب سی چیز دیکھنے کو ملی کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے, مسجد کے دروازے پہ, مدینے کی مسجد کے دروازے پر کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اور فرما رہے ہیں مسلمانوں سے جو مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, ھذا حسین ابن ابی طالب, ابن علی ابن ابی طالب. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ حسین ہے, یعنی وہ لوگ جو مسجد میں مدینے کی بات کر رہا ہوں, سب رسول کو بھی جانتے ہیں, علی کو بھی جانتے ہیں, حسن کو بھی جانتے ہیں, حسین کو بھی جانتے ہیں, فاطمہ کو بھی جانتے ہیں. مدینہ ہے, رسول اللہ حیات ہیں. فرماتے ہیں ھذا حسین, مسجد کے دروازے پر, ھذا حسین ابن علی ابن ابی طالب, علی کا بیٹا ابن ابی طالب جو ابی طالب کے بیٹے ہیں. عرفوہ, اس کی معرفت حاصل کرو,
عرفو کا لوگوں نے ترجمہ کیا اس کو پہچانو. یہاں پر لفظ پہچانو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کون ہے. یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی کہ عرفو بابا اس کی معرفت حاصل کرو. اصل چیز یہ, اصل شخصیت یہ. اتنا بڑا جملہ رسول اللہ کے حسین و منی و انا من الحسین, اور یہ شیعہ سنی کتابوں میں متفق, کوئی اس پر اختلاف نہیں ہے اس ایک جملے پر کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے. اتنی بڑی بات, عرفو ان کو پہچانو. لوگ کہیں گے بھائی ہم تو جانتے ہیں ان کو, کہ نہیں یہ تو مسئلہ تم نہیں جانتے. جب یہ نکلنے لگیں گے نا تم ان کا ساتھ نہیں دو گے. جب یہ نکل رہے ہوں گے نا نانا کی دین کی حفاظت کے لیے, حسین نکل رہے ہوں گے, تم ان کو نہیں پہچانو گے. اس لیے ان کو پہچانو. اب یہ قربانی یقیناً آپ کے چوتھے امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. مدینے کی بگڑی ہوئی حالت بھی آپ کو پتا ہے. آپ واپس آئے, دیکھا بنو ہاشم, واپس آئے بنو ہاشم نماز نہیں بھول گئے, نہیں پڑھتے, قرآن نہیں پڑھا جا رہا. اب یہاں قرآن نہیں پڑھا جا رہا, اور اتنا برا حال ہوا ہے. آپ نے سنا, لیکن اس لیے نہیں سنا, یا دوسرے لفظوں میں اس لیے بہت زیادہ نہیں سنا کہ آپ کربلا سے نکل نہ پائے. کربلا بہت بڑا واقعہ تھا. ہم اس حادثے کی وجہ سے ایک اور حادثہ جو مدینے میں ہوا اور انہی 1.5-2 سالوں کے اندر ہوا, جسے ہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. واقع ہرہ, حادثہ ہرہ, سانح ہرہ, جو بھی آپ چاہیں نام رکھ دیجئے. کہ جب انہی فوجوں نے کہ جنہوں نے کربلا برپا کی تھی, وہی جب یہاں پر آئے نا مدینے, تو انہوں نے رسول اللہ کے حرم میں اپنے گھوڑوں کا استبل بنایا اور اتنا قتل عام کیا. وہ تو ایک طرف, پھر کہا 3 دن تک اس فوج کے اوپر یہاں کی ساری ناموس حلال ہے. ڈی این سیز نہیں ہوتی تھی, دوائیں کھا کے اولادیں پیدا ہوئیں, اور 15 سال بعد 18 سال بعد پھر کیا ہونا تھا مدینے کی حالت. پورا پری پلان. یہ وہ لوگ ہیں جو ادیان میں تحریف کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آسمانی کتابوں میں تحریف کر رہے ہیں. انہوں نے طے کر لیا کہ ہم اس طرح سے رسول اللہ کے دین کو بھی چلنے نہیں دیں گے. سازش نہیں ہوگی. کیا بات ہے, آپ اس کا مطلب ہے نہ آپ نے قرآن پڑھا, نہ آپ نے تاریخ پڑھی, نہ آپ نے سیرت پڑھی, نہ آپ کو گزشتہ کا علم ہے کہ کیسے چھوڑیں گے ان کو, اللہ کے دین کو جو رسول اللہ لے کر آئے, جو قرآن, جو محنت ہوئی ہے, انہوں نے تبدیل کر دیا. مدینہ اس حادثے کے 15-18 سال کے بعد کس طرح کے نوجوانوں کا ملک و شہر ہوگا, تصور کیجئے اس کا. اب یہ وہ سخت دور ہے جب سید سجاد موجود ہیں. مدینے میں سید سجاد نے کربلا کے بعد 34 سال گزارے ہیں. 34 سال. جو آپ نے سنا وہ صحیح سنا کہ جب تک آپ رہے کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے بہت سارے اقدامات کیے جن کا میں تذکرہ کروں گا. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات کہ آپ کو اصل اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑا. لوگوں کے عقائد خراب ہو چکے ہیں. اب یہاں پر توحید کی بحثیں نہیں ہو رہی. مدینہ ختم ہو گیا ہے. اب توحید کی, عدالت کی, نبوت کی, امامت کی, معاد کی, اب یہ باتیں یہاں نہیں ہو رہی ہیں. بلا کا انحراف ہے, بلا کا, یعنی وقت نہیں ہے. پورا 10 دن کا اشرہ چاہیے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھائیں کہ 34 سال سید سجاد, مدینہ, 18 سال کے بعد پیدا ہونے والی اولادیں, چیلنجز جس میں عبد الملک ابن مروان جیسا خلیفہ, حجاج ابن یوسف جیسا اس کا گورنر, 80,000 لوگوں کی شہادت, 80,000 لوگ مارے ہیں صرف حجاج ابن یوسف میں. کتنے؟ 80,000. اب یہاں سید سجاد کو اپنی حفاظت بھی کرنی ہے, سلسلہ امامت کی حفاظت بھی کرنی ہے, اسلام, قرآن, نبوت دوبارہ زندہ کرنی ہے, عقائد اسلام پھر وجود میں لانے. اور آپ کے پاس وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا ہے سید سجاد؟ آپ کا وسیلہ کیا ہے؟ یقیناً آپ کے پاس ممبر ہوگا. نہیں تھا. سید سجاد کو اجازت نہیں ہے کہ اس پورے مدینے میں نہیں, عالم اسلام کی کسی بھی ممبر کو استعمال کر سکیں. نہیں تو پھر آپ کا محراب ہوگا. ارے محراب بھی نہیں ہے کہ ہمیں پاس کوئی مسجد ہے,
ہم وہاں بیٹھ جائیں اور گفتگو کریں. پھر آپ کے مدرسہ ہوگا, شاگرد تیار کر رہے ہیں نا آپ, نہیں ہے, ہمارے پاس مدرسہ بھی نہیں ہے. اور سید سجاد کو اصل اسلام دوبارہ زندہ کرنا ہے, کیا ہے وسیلہ آپ کے پاس؟ صرف ایک ہے, اور وہ ہے کربلا. وہ ہے کربلا. آپ کو کربلا بیان کرنی ہے, لیکن کیا خوبصورتی سے بیان کرنی ہے. اوہ, ویسے کوئی حرج نہیں ہے کہ یہاں ایک اور چھوٹا سا نقطہ بریکٹ کو کھول کے آپ کے لیے دیکھیں. فخر کرنا چاہیے ویسے تو پورے عالم اسلام کو, لیکن چلیں جب تک عالم اسلام لیٹ ہے, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ پیچھے آ رہا ہے آپ کے, آپ بہت آگے ہیں, جب تک لیٹ ہے جب تک آپ کو فخر کرنا چاہیے. قرآن جیسی کتاب آپ کے پاس, نہج البلاغہ جیسی کتاب آپ کے پاس. کیا بات, کیا بات. جب اس کو کوئی انگریز عیسائی نے بہت شاندار مولا کائنات کی سیرت کتاب لکھی ہے, اس کو امام کی سیرت پر کتاب لکھنے کے لیے اس نے خود لکھا ہے کہ مجھے لبنانی عالم تھا عیسائیوں کا, کہ مجھے 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھنی پڑی, 200 مرتبہ لکھا ہوا اس کے مقدمے میں. اور جب معتزلی تفسیر کر رہا ہے نہج البلاغہ کی, تو وہ جملہ کہتا ہے جتنی بار پڑھتا ہوں جتنی بار پڑھتا ہوں جتنی بار پڑھتا ہوں. معتزلی ہے, ایک اہل سنت ہے, نہج البلاغہ کی تفسیر لکھ رہا ہے, کہتا ہے جتنی بار پڑھتا ہوں جتنی بار پڑھتا ہوں احساس ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ کلام ہے جو انسانوں سے اوپر کا ہے اور خدا سے نیچے کا ہے. آپ اس کتاب کے وارث سے انشاءاللہ یقیناً آپ نے ایک بار تو ضرور پڑھی ہوگی پوری نہج البلاغہ انشاءاللہ. تیسری شاندار کتاب آپ کے پاس صحیفہ سجادیہ ہے. کیا بات, صحیفہ سجادیہ. بظاہر تو لگتا ہے کہ مولا امام سجاد علیہ السلام صرف دعائیں کرتے رہے ہیں, لیکن بھائی ان دعاؤں سے ہی تو آپ نے اس زمانے کے لوگوں کے عقیدوں کو سیدھا کر دیا. عقائد صحیح ہو گئے, توحید ڈھونڈنی ہے, آئیے نا صحیفہ سجادیہ پڑھتے ہیں. نبوت سمجھنی ہے, آئیے صحیفہ سجادیہ پڑھتے ہیں. امامت, آئیے صحیفہ سجادیہ پڑھتے ہیں. ماں باپ کا مقام, اخلاقیات جس کو آپ کہتے ہیں, آئیے صحیفہ سجادیہ پڑھتے ہیں. حقوق انسان, آئیے صحیفہ سجادیہ پڑھتے ہیں. اس زمانے کے حالات, آئیے صحیفہ سجادیہ پڑھتے ہیں. عجیب ہے, یہ دعائیں ہیں؟ نہیں بھائی, یہ دعائیں نہیں ہیں, یہ اس زمانے کی ہر وہ چیز جو کم تھی, ہر وہ موضوع جو تشنا تھا, آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے اس کو مکمل کر دیا. جبھی تو دیکھیے نا, نتیجہ دیکھیے گا. سمجھنے والے سوچ رہے تھے اصل اسلام تو ہم نے کربلا میں دفنا دیا, لوگ سوچ رہے تھے, لیکن سید سجاد نے دوبارہ اسلام کیسے زندہ کر دیا. آپ کے پاس دسیوں شاگرد, نہ محراب ہے, نہ ممبر ہے, نہ مدرسہ ہے, آپ کے پاس دسیوں شاگرد ہیں. ابو حمزہ صومالی جیسا شاگرد, عجب. ابو خالد کابلی جیسا شاگرد, عجب. بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, آپ نے دوبارہ سے زندہ کیا. دسیوں شاگرد آپ کے پاس ہیں, لیکن آپ جو بیچ بو گئے, جب پانچویں امام آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس تو سینکڑوں میں آ گئے, شاگرد سینکڑوں میں آ گئے. سید سجاد کیا ہوا کام باقر کو ملے سینکڑوں میں, اور جب بات پہنچ رہی ہے چھٹے امام تک تو پتہ چلا شاگرد ہزاروں میں ہو گئے. ارے کس نے کیا ہے کام؟ سید سجاد نے. ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ صرف گریہ کر رہے ہیں. جی آپ صرف گریہ کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ گریہ جو آپ بھی کر رہے ہیں باہدف ہو, کیلکولیٹڈ ہو, تو یہ ایسے ہی انقلاب برپا کرتا ہے. اتنے سخت حالات میں بھی آپ کام کر لیتے ہیں. جی بھائی, لگتا یہ ہے کہ تشیع نے تو سخت حالات میں ہی کام کرنا ہے. آپ اتفاق سے ترقی کرتے اسی وقت ہیں کہ جب آپ کے حالات سخت ہوتے ہیں. تھوڑی سی آپ کو سہولت مل جائے, آپ آپس میں لڑنے لگتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. تھوڑے سے حالات بہتر ہو, مسجد کی ٹرسٹوں میں جھگڑے شروع, ماتمی انجمنوں میں جھگڑے شروع, علماء میں جھگڑے شروع, آرگنائزیشنز میں جھگڑے شروع. کوئی گروپ بچتا ہے؟ کوئی نہیں بچتا.
ابھی تھوڑے سے سخت حالات ہوئے، چلو چلو سب اسلام آباد چلو، 16 اگست فلاں پروگرام، 14 اگست فلاں پروگرام، 15 اگست فلاں پروگرام. اللہ کے بندوں، پہلے نہیں تھا احساس، نہیں اب طے کر لیا. تم نے طے کر لیا مشکلات میں رہنا اور مشکلات میں تم نے آگے بڑھنا ہے. آپ نے بھارت طے کیا نہ کیا ہو، لگتا یہ ہے کہ اللہ نے طے کر لیا ہے کہ تمہیں جو ہے نا وہ تھوڑی سختیوں میں رکھیں گے. سختیوں میں رہنا جو ہے نا، ڈاکٹر مصطفیٰ چمران تاریخ تشیع کے ایک بہت بڑا انسان ہے، بہت بڑا انسان ہے آپ کے زمانے کا. ڈاکٹر چمران ایک بات کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی بجاؤ طبل جنگ کے طبل بجاؤ. کہا کیوں؟ کہا کہ ہم نے مرد اور نامرد کو جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. عجیب ہے، جب تک یہ نہ ہو نہیں ہوتا، جب تک یہ نہ ہو نہیں ہوتا. سب مومن بنے رہتے ہیں. جب امتحان سے گزرتے ہیں، جب بلائیں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے بھائی اصل مومن کون ہے. اور کمال یہ ہے کہ یہیں پتہ چل جائے اسی دنیا میں کہ اصل مومن کون ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہوگا نا وہ بڑا خطرناک ہوگا. وہاں پر اصل مومن بننے کے لیے بڑی بڑی مشکلات سے جھیلنا پڑے گا. خدا ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ اصل اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور آپ کو اصل اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور آپ کو اہل بیت کے کاموں کو سمجھنے اور ان کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ہمارا عنوان ایام کی مناسبت سے سید سجاد تھے. بہت ہی مختصر آپ کو کوشش کی ہے سمجھانے کی، لیکن سجاد نے کیسے باقی رکھا. 34 سال وقت کم نہیں ہے، اور یقیناً آپ کا گریہ ان 34 سالوں میں رکا نہیں رکا. آخری وقتوں میں بھی کسی نے پوچھا نا کہ بس اتنا گریہ کیوں، ختم ہو گیا، کھپ گیا، اب تو اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں، اب آپ چھوڑے رونا. کہا تو نے انصاف نہیں کیا. سید سجاد فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا. کہا یعقوب سے اس کا ایک بیٹا یوسف، وہ بھی یعقوب کو پتا تھا کہ شہید نہیں ہوا ہے، مرا نہیں ہے، آنکھوں سے صرف. اور کہا میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائیوں کو ذبح کر دیا گیا، تو چاہتا ہے میں گریہ نہ کروں؟ میں کیسے گریہ نہ کروں؟ بہت سخت وقت ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ امام، آپ کے والد شاید ایک بار شہید ہوئے، یقیناً ایک بار شہید ہوئے، لیکن سید سجاد آپ اور زینب یہ بار بار شہید ہوئے. آپ کوفے پہنچے تو شہید ہوئے، آپ شام پہنچے تو شہید ہوئے، آپ شام سے واپس مدینے پہنچے تو شہید ہوئے. آپ تو قدم قدم پہ شہید ہوئے، قدم قدم پہ شہید ہوئے، بالکل ہوئے. جب کوفے میں سکینہ آپ کی گود میں ہو اور لوگ صدقے کی کھجوریں لے کر آئیں، کیا گزرتی ہوگی سادات کے اوپر. اس سے بھی سخت مقام وہ تھا سید سجاد کے لیے کہ جب حرم یا دربار ابن زیاد میں، اور خصوصاً ابن زیاد نے یہ پوچھا کہ یہ عورت کون ہے. کیوں؟ کیونکہ کنیزیں زینب کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی نا. پوچھا یہ عورت کون ہے. کتنا سخت وقت تھا سجاد کے لیے، زینب کے لیے بھی تھا، سجاد کے لیے. شام کا بازار آ گیا، یہاں تو لوگ گریہ کر رہے تھے کیونکہ کوفہ تھا، پہچانتے تھے، جانتے تھے، سمجھتے تھے غلطی ہوئی ہے، رو بھی رہے تھے. لیکن اب کوفہ ختم ہو گیا، اب شام کا بازار ہے. شام کے بازار میں آپ کو کوئی نہیں جانتا. سب یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہ آج عید کا دن ہے، اسلام کے مخالفین کی گردنیں کٹی ہیں اور ان کے سر نیزوں پر بلند ہوئے ہیں. آج بازار سجے ہوئے ہیں، آج شام کے بازار سجے ہوئے ہیں. باہر سے آنے والے سمجھ رہے ہیں کوئی عید کا دن ہے. سہل
اچھا انسان تھا، پہچانتا تھا. سید سجاد کے پاس آ گیا، کیا میں آپ کا محب ہوں، کوئی کام بتائیے. کہا کچھ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کہا جی ہیں. کہا کہ یہ جو نیزوں پہ ہمارے بابا کے سر کو لے کے کھڑا ہے نا، اس سے کچھ پیسے دے دو اور اس سے کہو کہ ہمارے حرم سے، اہل حرم سے تھوڑا دور چلا جائے. کہا کیوں؟ کہا کہ جب سب سروں کو دیکھتے ہیں نا تو اس وقت ہمارے حرم کو بھی دیکھتے ہیں جو بے پردہ خواتین ہیں. سید سجاد جگہ جگہ پہ آپ مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پر آپ پر مصائب ٹوٹ رہے ہیں. پوچھنے والے کو دیکھیں، پوچھتا ہے کہ سجاد سب سے زیادہ سخت وقت آپ پر کہاں گزرا؟ فرماتے ہیں الشام الشام الشام. شاید سجاد نے جب پہلا شام کہا ہوگا نا تو مراد بازار شامی ہوگا کہ جہاں اہل حرم بے پردہ. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی زنجیر میں آگے سجاد کے طوق تھا، پیچھے زینب ہیں، ان کے پیچھے خواتین ہیں اور ان کے پیچھے بچے ہیں جو ایک ہی زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں. یہ ہے بازار شام. بات یہ ختم نہیں ہوئی. شاید سید سجاد نے جب دوسرا شام کہا ہے نا، دوسرا شام وہ دربار شام ہوگا. دربار شام، جی دربار شام کے جہاں پر بچی تھی نا سکینہ اور ایک اور بچی تھی فاطمہ. جب کسی نے وہاں پہ کہا کہ یزید مجھے یہ دونوں کنیزی میں دے دو، کیا گزرا ہوگا. سید سجاد پہ کنیزی میں مانگ رہے ہیں، ہماری بہنوں کو کنیزی میں مانگ رہے ہیں. دربار شام. بات یہ ختم نہیں ہو رہی، آخری مرحلہ. پھر کہا شام. کہا اب کون سا شام؟ کہا زندان شام. کہا زندان شام میں کیا ہوا؟ کہا سکینہ تھی نا، رو رہی تھی. یزید نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ بابا بابا کر رہی ہے. کہا دے دو بابا. کہا جب 3 سالہ بچی کی گود میں باپ کا کٹا ہوا سر لا کے رکھ دیں تو یہ آیا 3 سالہ بچی تحمل کرے گی؟ کہا دفنا کے آ گیا. سجاد کہتے دفنا کے آ گیا اس بچی کو اسی جگہ پہ. مصائب سجاد نہیں ختم ہو رہا ہے. جب آپ کے بیٹے باقر علیہ السلام غسل دے رہے تھے نا، سجاد کو غسل دے رہے تھے، وہاں پتہ چلا کہ بڑے نشانات ہیں جسم کے اوپر. کسی کو نہیں بتایا آپ نے اتنے نشانات. چیخ کے روئے باقر، چیخ کے روئے سجاد کے نشانوں کو دیکھ کے. ہم کہیں گے آپ یہاں اپنے باپ کے جسم پہ، لیکن جسم سالم تو ہے. کہا آپ اپنے باپ سے پوچھیں جب انہوں نے اپنے باپ کو دفنایا تھا، جب اپنے باپ کو دفنانے کے لیے قبر میں اتار رہے تھے نا تو جس جگہ سے اٹھاتے تھے نا وہی ٹکڑا ٹوٹ کے زمین پہ گر جایا کرتا تھا. سجاد نے اپنے باپ اور اپنے چچا کا جنازہ کس طرح سے دفنایا کہ کوئی ایک جز بھی دوسرے جز کے ساتھ